بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودیوں کا ایک نامی گرامی خطیب تھا اور گلا پھاڑ پھاڑ کر تقریر کر رہا تھا کہ اچانک مجمع میں شور ہوا کہ بولیے چپ کیوں ہو گئے؟ پھر بھی اس کے لبوں پر جیسے خاموشی کی مہر لگ چکی ہو۔ اس نے کہا کہ ہم میں سے کوئی محمدی آ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا اس محمدی کو قتل کر دیں؟ اس نے کہا نہیں نہیں، قتل مت کرو۔ یہودی خطیب لرزا اور تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے کہا، او محمد کے کلمہ گو، کیا تو میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اچانک ایک بزرگ کھڑے ہوئے جنہیں دنیا حضرت بایزید بسطامی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے یہودی عالم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو کے بارے میں سنا ہے؟ پوچھ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو سوال کر، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں بھی تجھ سے سوال کروں گا، تو کیا تو جواب دے گا؟ تو یہودی خطیب نے کہا، ہاں دوں گا۔ تو حضرت بایزید اسٹیج پر چڑھ جاتے ہیں اور دونوں آمنے سامنے تھے۔ یہودی خطیب کی طرف سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہودی سوال کرتا ہے، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ بایزید نے جواب دیا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ یہودی بولا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ تو بایزید نے جواب دیا، اللیل والنہار، دن اور رات دو ہیں، ان کا تیسرا نہیں۔ یہودی نے کہا، وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ تو بایزید نے جواب دیا، لوح و قلم اور کرسی، یہ تین ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ یہودی بولا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ بایزید نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ یہودی بولا، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ تو بایزید نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ یہودی بولا، 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ فرمایا، خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، 6 دن میں زمین آسمان بنائے، 7 نہیں۔ کہا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے، اس لیے آسمان 7 ہیں، ان کا 8واں نہیں۔ یہودی بولا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ تو بایزید نے بولا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ پھر یہودی بولا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بڑے بدماش تھے، لیکن 10واں نہیں تھا۔ یہودی بولا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر میں رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ یہودی بولا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ فرمایا، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ پھر وہ یہودی بولا کہ وہ 12واں بتاؤ جس کا 13واں نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ یہودی بولا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ بایزید بولے، رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، ایک سورج دیکھا ہے، ایک چاند دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں۔ تو یہودی بولا، وہ چیز بتاؤ جس کو خود اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ تو بایزید بولے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودی بولا کہ سب سے بہترین سواری کون سی ہے؟ بایزید بولے، سب سے بہترین سواری گھوڑا ہے۔ یہودی بولا، سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ تو بایزید نے بولا کہ جمعہ کا دن سب سے بہترین ہے۔
اور یہودی نے پھر سوال کیا کہ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ تو بایزید نے جواب دیا لیلۃ القدر کی رات سب سے بہترین ہے۔ تو پھر یہودی نے سوال کیا کہ سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ تو بایزید نے جواب دیا کہ سب سے بہترین مہینہ رمضان کا ہے۔ پھر یہودی نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار فرمایا؟ تو بایزید نے جواب دیا کہ اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ اس کے بعد سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ تو بایزید نے جواب دیا والصبح اذا تنفس، میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ تو پھر یہودی نے سوال کیا کہ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ تو بایزید نے جواب دیا وہ 7 آسمان 7 زمینیں، ثم استوى الی السماء، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے اور ان کو 14 کا خطاب دے کر فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ پھر یہودی نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا فرمایا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ تو بایزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے، اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ تو صدارت کا ہے، اور نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کر چلے۔ تو پھر سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے، جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ تو بایزید نے جواب دیا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتی چلتی جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ پھر سوال کیا کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلتی ہے؟ تو بایزید نے جواب دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن اپنے پیٹ کے اندر لے کر چلتی پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی۔ تو پھر یہودی نے سوال کیا کہ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ تو بایزید نے جواب دیا کہ یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل ہیں، اس بول میں دونوں سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں جہنم میں پائیں گے۔ اب اس کے بعد سوالات کی باری بایزید بسطامی کی تھی، تو انہوں نے یہودی عالم کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتا کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ تو یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں ہو، بولو، تم نے سوالوں کی پوچھاڑ کی، وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا، اور اب تمہاری باری ہے تو جواب نہیں دے رہا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ لوگوں نے کہا اگر تو کہے گا تو ہم مان لیں گے۔ اس نے کہا کہ جنت کی چابی تو محمد الرسول اللہ ہیں۔ چنانچہ سارا مجمع یہودی خطیب کی یہ بات سن کر حیران ہوا۔ اگر معاملہ یہ ہے تو پھر تم نے آج تک یہ ہم سے کیوں چھپایا؟ تو یہودی خطیب چپکے سے وہاں سے سرک گیا، لیکن وہاں پر موجود سینکڑوں حقیقت پسند اور منصف مزاج لوگوں نے حضور نبی کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔